اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِطُ، جو کسی سے دوستی تم رکھنا چاہو پہلے دیکھو کہ تمہارا دوست کیسا ہے، کس کو دوست بنا رہے ہو، کس کے ساتھ یاری رکھ رہے ہو، وہی رنگ ڈھنگ تمہارا ہوگا جس کے ساتھ تم نے یاری رکھی ہے۔ اس لیے کسی کو دوست بنانے سے پہلے اس کو دیکھ لیا کرو کہ وہ اچھا ہے برا ہے، نیک ہے بد ہے، فائدہ دے گا نقصان دے گا۔ جب تم اس کے ساتھ بیٹھ گئے پھر تو تم پھنس جاؤ گے اس میں۔ آپ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ یہ اینٹیں بناتے ہیں، اینٹیں آپ نے براڑی میں دیکھا ہوگا جہاں اینٹیں بنتی ہیں، یا شہر میں بلاک بنتے ہیں، وہ مسالہ بناتے ہیں، پھر اس کا ایک کارڈ ہوتا ہے، اس میں وہ مٹی ڈالتے ہیں، کارڈ سے جب وہ مٹی نکلتی ہے تو پھر ایسی اینٹ بنتی ہے، ایسا وہ بلاک بنتا ہے جیسا کارڈ ہوگا، جیسا سانچا ہوگا۔ مٹی وہی مٹی ہے، اگر اس کو 6 انچ والے کارڈ میں ڈالو گے تو اینٹ 6 انچ کی آئے گی، اگر اس کو فٹ والے کارڈ میں ڈالو گے تو اینٹ فٹ والی بنے گی، اگر اس کو روف والی جس پہ پھول وغیرہ ہوتے ہیں، اب وہی مٹی ہے لیکن اس کا کارڈ کو پھولوں والا ہوتا ہے نا، تو اس میں سے جب اینٹ نکلتی ہے وہ پھولوں والی نکلتی ہے۔ تو انسان ایک خاک کا مٹی کا پتلا ہے، خود انسان ایک مٹی کا پتلا ہے، اور جو صحبتیں ہیں وہ کارڈ کے مانند ہیں۔ جیسی صحبت میں بیٹھو گے، اچھوں کی صحبت میں یہ کارڈ ہے، یہ تمہیں ایسا ڈھال دے گا جیسا وہ کارڈ ہوگا۔ اس لیے کسی کے ساتھ یاری رکھنے سے پہلے آپ 100 بار بلکہ 200 بار بلکہ 1000 بار سوچ لیں کہ آپ کا یہ جس سے یاری رکھنا چاہ رہے ہیں یہ کیسا بنتا ہے۔ اچھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا، کسریٰ اور قیصر کی سلطنتیں فتح ہوئی، تو ایران کے کسریٰ کے علاقے کا ایک گورنر تھا، جس طرح ہمارے یہاں سندھ ہے صوبہ ہے، پنجاب ایک صوبہ ہے، بلوچستان صوبہ ہے، اس طرح ایک صوبہ تھا، وہاں کا گورنر تھا، اس کا نام تھا ہورمزاد۔ وہ علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، اس گورنر کو قید کر لیا، اس کو پکڑ کے بھیجا دارالخلافہ مدینہ منورہ۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے ہورمزاد کو پیش کیا گیا کہ حضرت یہ فلاں علاقے کا گورنر ہے، آپ نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، وہی گورنری وہی بادشاہ تمہارے ہوگا، مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا عمر تو نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھ رکھا ہے کہ میں حکومت کے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گا؟ تیری یہ کرسی مجھے نہیں چاہیے، میں جو اپنا میرا دین ہے اس پر قائم رہوں گا، میں اپنا دین کرسی کی خاطر نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تجھے قتل کروا دیں گے، مار دیں گے تجھے۔ بولا ڈرا رہے ہو، تیرے لعنت کی اب ڈرا رہے ہو، یہ میں گردن حاضر کاٹ لو لیکن اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، مر جاؤں گا اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ یہ اپنے مذہب میں بڑا پکا آدمی ہے۔ اس کو ایک صحابی تھے، بڑے نیک سارے صحابی تھے، اس کے پاس چھوڑ دیا، رمضان کو اس صحابی کی خدمت میں چھوڑا۔ 3 دن گزرے اس صحابی کی صحبت میں، رات میں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اس کے اٹھنا بیٹھنا دیکھتا
3 دن کے بعد رمضان نے کہا کہ مجھے لے چلو امیر المومنین کے پاس. کیا اسے سوچیے کیوں ادھر جانا چاہ رہا ہے. جب حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آئے تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. اس نے کہا اگر آپ کے دین میں کوئی داخل ہونا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کیوں؟ بولا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب 3 دن پہلے کوئی بندہ اس کو گورنر آفر کی گئی ٹھکرا دی, اس کو موت کی دھمکی دی گئی وہ نہ ڈرا. اس نے کہا میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. لیکن صرف 3 دن ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا اس کی طبیعت بدل گئی, اس کی مزاج بدل گئی, اس کی ذہن کا زاویہ بدل گیا. یہ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے, یہ اللہ والوں کی صحبتوں کی تاثیر ہوتا ہے. اس دور میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو ہمیں سدھارے گا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ حضور کے صحابہ بھی نہیں آئیں گے, وہ بھی اپنا ٹیلیور پورا کر کے چلے گئے. اب یہ ڈیوٹی اللہ کے ولی, اللہ کے صالح بندوں کے اوپر ہے. ان کی صحبتیں رنگ ڈھنگ بدل گئی. ان کی صحبت میں بیٹھنے والا نیک بن جائے گا, صالح بن جائے گا, خدا کا خوف اس کے دل میں آ جائے گا, اس کو آخرت یاد آ جائے گی. ولی کہتے ہیں اسے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ولی کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے. اس کا بولنا, اس کی صحبت میں بیٹھنا, اس کی مجلس سننا وہ تو بڑی بات ہے, لیکن ولی کی علامت یہ ہے اس کے مکھڑے کو دیکھو, اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے. عالم تھے, بہت بڑے فقیر تھے, کتابوں پر اس کو بڑا ناز تھا. اور ایک دن وہ اپنے مدرسے میں بیٹھے تھے. ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا بابا بڑے میاں وہ آئے, مدرسے میں بیٹھے. تو حضرت مولانا کو کوئی دعوت ملی, کہاں جا رہے تھے اپنے طلباء سمیت. تو آپ نے فرمایا اس درویش کو, وہ جو مسافر پردیسی تھا, اس کو کہا کہ بھئی اب جا رہے ہیں, یہ ہماری کتابیں مدرسہ ہے, فقیر صاحب ان کا دھیان رکھنا, ہم جب تک واپس دعوت سے ہو کے آئے. اس نے کہا گھبرائے نہیں, میں اس کی حفاظت کروں گا. یہ چلے گئے دعوت میں. اب ان دور میں پریس نہیں تھی کہ کتاب چھپتے ہیں نا, وہ ہاتھوں سے لکھتے تھے, کل بھی نسخے تھے. تو کتاب کے انبار پڑے ہوئے تھے. اس فقیر نے کیا کیا, دیکھا کوئی مولوی صاحب بھی نہیں, کوئی طالب نہیں, وہ سارے کتابیں اٹھائی اور حوض میں ڈال دی, پانی کے بھرے ہوئے حوض میں ڈال دی. پانی اور ادھر ہاتھ کی بھی لکھی ہوئی کتابیں جب وہ پانی میں پڑے گی تو اس کا کیا حال ہوگا. پھر جب شام ہوئی, مولانا رومی واپس آئے, دیکھا ایک بھی کتاب نہیں. بڑے فقیر کدھر گیا, یہ فقیر کہاں گیا, یہ بیٹا کون, فقیر یہ کتابیں کہاں گئی؟ تو حوض کی طرف اشارہ کیا ادھر. ارے تو نے تو ظلم کر دیا, یہ ساری ہماری کتابیں, ساری زندگی کی محنتیں, اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں تو نے پانی میں ڈال دی. اور صاحب ناراض کیوں ہوتے, تمہیں کتابیں چاہیے نا. حوض میں اترا اور کتابیں اٹھائی, جیسے آپس میں ماری تو ان میں سے دھول نکل گئی. سبحان اللہ. فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سرپرست کی تو نمیدہ ہے.
مولوی صاحب یہ وہ راز ہے جس کو تو نہیں جانتا. صبح جب کتابیں پڑھا رہا تھا تو اس مست نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا تھا کہ یہاں علم مست کی تم نہیں جانی. فقیر یہ علم ہے جس کو تم مست نہیں جانتا. اب آپ نے اس فقیر نے کہا کہ یہاں سرمست کی تم نہیں جانی. یہ وہ راز ہے جس کا مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں. پھر وہ بیعت ہوئے، اس کی بیعت ہوئے. اس کا نام تھا شمس تبریز رحمۃ اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. یہ مولوی تھا مولائے روم تب بنا جب شمس تبریزی کے در کی غلامی. پھر فرماتے ہیں گر ہمیں خواہی مرد گردی فقیر، گر ہمیں خواہی مرد گردی فقیر، صحبت صاحب دلارا پیشگیر. اگر تو مرد مولا کا بننا چاہتا ہے، مرد بننا چاہتا ہے، جاؤ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر مرد بن جاؤ. گر ہمیں خواہی جام شوئی فلان، روم گردان از دکانے گازرا. اگر تو چاہتا ہے تیرے کپڑے میل کچھ صاف ہو جائے، تیرے کپڑے صاف پاک ہو جائے، تو کسی دھوبی سے یاری رکھو. جاؤ دھوبی گاڑ پر کسی دھوبی کے ساتھ یاری رکھو، وہ تمہارے کپڑوں کو دھوئے گا، صاف کرے گا. کسی دھوبی کے ساتھ جاری رکھو. لیکن اگر چاہتے ہو تمہارا دل پاک اور صاف ہو جائے تو دلوں کے دھوبی اللہ کے ولی ہوں گے. اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو اور تمہارے دل کو دھو دے. صحبت کامل اگر یک ساتھ است، صحبت کامل اگر یک ساتھ است، بہتر صد سال زہد و طاعت است. 100 سال تک تم زہد کرو، ریاضت کرو، محنت کرو، وہ نفع نہیں ملے گا جو کامل ولی کی صحبت کی ایک گھڑی میں ملے گا. گر تو سب من شبیہ ہے جو دل رسی کو شبیہ. اگر تو ایک نکما سا پتھر ہے نا، کسی اللہ والے کے پاس جائے گا تو تجھے پاس بنا دیں گے، پاس تجھے سچا ہیرا موتی بنا دیں گے. اللہ والے کی صحبت اثر ہوتا ہے، بڑا فیض ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جس دور میں آج ہمیں نا بڑی فکروں کا زمانہ ہے، بڑے فکروں کا دور ہے. اب یہ جو سوشل میڈیا آ گئی ہے نا، انٹرنیٹ آ گئی ہے، پوری دنیا کے فتنے ہاتھوں میں آ گئے. ایک فحاشی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، پھر مذہبی فتنہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اتنے ایسے دلیل دیتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہے، نبی کہے گا نبی ہم نہیں مانتے. اتنے دلائل دیتے ہیں کہ عام لوگوں کے سر چکرا جاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ قرآن کامل قرآن نہیں، کوئی حضور کے دشمن، کوئی صحابہ کے دشمن، کوئی اہل بیت کے دشمن. اتنے فتنے سر اٹھا چکے ہیں کہ اس حالات میں اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا. ایمان کے قائم رہنا بڑا مشکل ہو چکا ہے. لیکن بس ایک راستہ ہے کسی کامل کا کامل دیکھنا ہے، سارے فکروں سے جان چھوٹ جائے. ہاں کامل ہو، کامل ہو، جو صاحب شریعت ہو، حضور کا غلام ہو، کامل مرشد ہو. بس اس کا دامن پکڑ لو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. سارے جھگڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، سارے
اللہ تبارک صاحب شریف نے دیا ہیرن موتن کا بدی کی قیمت یہ جو صحبت ہے نا اللہ والوں کی، یہ نار جواہر قیمتی جو موتی ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اللہ والوں کی صحبت۔ وہ ایک بزرگ جا رہے تھے، پوری جماعت ساتھ تھے، تو کسی بازار سے ان کا گزر ہوا، تو بازار میں سنترے ہوتے ہیں، مالٹے اور سنترے، وہ ایک سنترا بیچ رہا تھا، تو وہ آواز دے رہا تھا اچھے سنترے، اچھے سنترے، یعنی یہ سنترے میرے اچھے ہیں، اس طرح بازار میں دیتے ہیں نا، آواز دیتے ہیں۔ تو بزرگ نے جب اس کا یہ آواز سنا تو رو 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 کے گر پڑے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ تو سنترے بیچ رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کو کیوں یہ کیفیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا بیٹے سنو تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگے گا وہ تیر جائے گا، اچھوں کے پیچھے لگتا ہے وہ تیر جائے گا، وہ پاک ہو جائے۔ پنجاب میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو مسجد اور آستانہ تھا اس کے ساتھ ایک ہندو بنیے کا دکان تھا۔ وہ بنیے کی عادت تھی صبح سویرے اٹھتا، آ کے اپنا دکان جھاڑو پوچھی کرتا، صفائی کرتا، پھر دکان کھولتا۔ تو جب وہ جھاڑو کرتا تو اس بزرگ کی وہ جو گلی تھی مسجد کی طرف اس کو بھی جھاڑو دے دیتا، جھاڑو دے کے پھر وہ کپڑا اپنے گلے میں ڈال کے، ہندو کی عادت ہوتی ہے نا بینتی کرتے ہیں، اس طرح بزرگ کے گھر کی طرف منہ کر کے کہتا بھلیاں جو بھلی لاج، بھلیاں جو بھلی لاج، یعنی اچھوں میں اچھی امید، اچھوں سے اچھائی ہوگی۔ وہ روز اس طرح کرتا، اس کی عادت تھا وہ ہندو بنیا، لیکن وہ عقیدت مند تھا اس درویش کا۔ ایک دن صبح کو جب حضرت مسجد کی طرف آئے تو دیکھا جھاڑو دیا ہوا نہیں، گلی کی صفائی نظر نہیں۔ پوچھا کہ بھئی آج ہماری گلی میں جھاڑو نہیں پھرا ہوا، کہا حضرت وہ بنیا جو جھاڑو دیتا تھا وہ رات آ گیا۔ اچھا مر گیا؟ آپ نے نماز پڑھائی اور سیدھا اسی بنیے کی گھر گئے، دیکھا وہ لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، گھی جمع کر رہے ہیں، اس کو جلانے کے لیے جو ہندو کی عادت ہے اس کے جلانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو حضرت آئے، آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ بولا یہ ہمارا ہندو مر گیا ہے، اس کو جلانے کی تیاری کر رہے ہیں، جو ہماری رسم ہے، مذہبی ہمارا طریقہ ہے، مردے کو جلاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا نہیں، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ تو ہندوؤں نے کہا اس نے تو ساری زندگی رام رام کیا، یہ تو ہندو ہے، ہمارے مذہب ہندو پہ زندگی اس نے گزاری۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو گے یا اس سے پوچھو گے؟ بولا حضرت یہ تو مر گیا ہے، یہ کیا بتائے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھو اس سے کہ تمہارا ہے یا ہمارا ہے؟ تو ان کا جو پروہت تھا بڑا مذہبی پیشوا، اس نے اس لاش پر کھڑے ہو کر کہا کہ بتا تو ہندو ہے یا مسلمان؟ تو اس نے جھرجھری سی دی اور بیٹھ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا اور کر کے آپ نے فرمایا تو تمہیں یقین ہو گیا؟ بولا ہاں یقین ہو گیا، لے جاؤ اس کو۔ آپ اس کو لے آئے، پوری گفتگو کو سن دلوایا، اس کو کفن پہنایا، اس کی جنازہ نماز پڑھی، مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا۔ اب لوگوں نے پوچھا یہ تھا تو ہندو، ساری زندگی اس نے کفر میں گزاری، اس پر یہ مہربانی کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ روزانہ ہمارے گلی کا جھاڑو پھینکتا تھا اور گردن میں کپڑا
اچھوں سے اچھائی ہوگی. بھائی اس نے ہمیں اچھا سمجھا, ہم نے اچھی امید رکھی تو ہم نے بھی اچھائی کر دی, اس کو جنت میں دے دیا. اچھائی ہی ملتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور ایک حدیث میں ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا, یہ بات آپ نے توجہ دل پر یاد کریں, تم میں سے کوئی آدمی اپنا حق لینے کے لیے اس طرح جھگڑتا نہیں جس طرح مومن بندہ, اللہ کا ولی بندہ اپنے محبت والوں کے لیے اللہ سے جھگڑے گا, ان کو چھڑا کے جنت میں لے جائے گا. تم اپنے حق لینے کے لیے جدوجہد کرتے ہو نا, لیکن میرا پلاٹ ہے, اگر کوئی اس پر قبضہ کر دے تو کیا تم خاموش بیٹھ جاؤ گے؟ تھانے میں جاؤ گے, وڈیرے کے پاس جاؤ گے, کورٹ میں جاؤ گے, بھئی یہ میرا پلاٹ ہے, یہ قبضہ کر رہا ہے. تم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا حق لینے کے لیے اتنی جدوجہد نہیں کرتے جتنا اللہ کا ولی قیامت کے دن اپنے محبت والوں کے چھڑانے کے لیے اللہ کے پاس جھگڑا کر کے ان کو چھڑا کے لے جائے گا. میرے مولا, میں ایسے جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ جو بندے میرے ساتھ جب میں حج پڑھا تھا, میرے ساتھ انہوں نے عمرہ کیا تھا, ابن عمقان مسلمون مانا, یہ میرے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے, وہ حجون مانا, انہوں نے میرے ساتھ حج کیا تھا, کام یسمون مانا, یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہمارے ساتھ افطاری کرتے تھے. میرے مولا, وہ جائے جہنم میں اور ہم جائے جنت میں, ایسے ہو نہیں سکتا. ویسے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. میرے مولا, ان کو چھوڑنا پڑے گا, تمہیں جھگڑیں گے, انتظام دیں گے. جس طرح تم اپنا حق لینے کے لیے کوشش کرتے ہو, اس طرح ولی اپنے مریدوں کو چھڑانے کے لیے اللہ کے پاس انتظام کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسی صحبتیں نصیب کرے, ایسے اللہ والوں سے محبتیں نصیب کرے, صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ان کی صحبتیں ہیں, یہ دنیا میں بھی نفع دیتی ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دوستوں, اپنے ولی کے ساتھ محبت رکھے.